کیا کرتا تھا روز پریس، اور اس کے اوپر رومال رکھ کے جب میں نے اسے پریس کیا، یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، بڑے کام کا نسخہ ہے، گرم استری کے ساتھ اعلیٰ درجے کا جو ہے چیز سینڈوچ بن جاتا ہے۔ تو پھر وہ مجھے کوئی 1 روپے کا پڑنے لگ گیا 5 کی بجائے۔ تو جب میں یہ بات سوچی تو مجھے خیال آیا کہ میں ارسلہ کی مدد کیوں نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ میں ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ بہت وابستہ تھا، جو بھی چیز لینی اس کا مینول سب سے پہلے مطالعہ کرنا کہ مینول کیا کہتا ہے، اس کے مطابق میں اس کو استعمال۔ دنیا کا سب سے پہلا ٹیپ ریکارڈر جس میں آواز بھرتے تھے وہ میں نے خریدا، سب سے پہلے لاہور میں لایا، یعنی آپ کے یہاں اسٹوڈیوز میں بھی نہیں آئے تھے، خیر تو اتنا شوق تھا ان کا۔ تو میں سوچ رہا تھا اللہ مجھے معاف کرے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مینول کیوں نہیں آتا۔ میری آرزو تھی، ایک دل کی پکار تھی کہ یا اللہ اس کا کوئی مینول ہو، اور میں دیکھوں کہ یہاں جہاں خرابی ہے، یہاں ٹانکا لگانا ہے، یہاں ڈبری بدلنی ہے، یہاں نے ایسے ایسے پیچ کسنا ہے، اور یہ میرے سامنے بیٹھ کے کھیلنے لگے۔ لیکن کوئی مینول ایسا نہیں آتا جو اس کے جسمانی عارضوں کو دور کر سکے۔ ایک مینول آتا ضرور ہے جو انسان نبی اللہ کی مہربانی سے ہم کو دیتا ہے، نبیوں نے دیا نا کہ زندگی کیسے بسر کرنی۔ ہم کو تو اللہ نے بنا دیا، بغیر ہمارے پوچھے ہمیں بنا دیا، اور ہم جب بن گئے تو پھر ہم نے پوچھا کہ اے کوزہ گر، تو نے یہ جو کوزہ بنایا ہے اس میں ڈالنا کیا ہے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا جو پرچہ ترکیب استعمال ہے وہ نبیوں کے ذریعے دے دیا ہے، تو اس کے مطابق کر لو۔ جو خوش قسمت ہوتا ہے وہ اس پرچہ ترکیب استعمال میں لے آتا ہے، جو کوتا ہوتا ہے ہمارے جیسا وہ پیچھے رہ جاتا، سوچتا کرتا کرتا وقت گزارتا۔ چنانچہ میں اپنے اس مینول کے بارے میں بھی غور کرتا رہا، لیکن کچھ اس کا افاقہ نہ ہو۔ پھر ایسے ہی دوسری رات آ گئی، تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے عطا کیا جا رہا ہے، جو میں نہیں پڑھ سکا ہوں، جو ٹانکا لگانے کا علم نہیں ہے، جو گاڑی کا تیل بدلنے کا علم نہیں ہے، جو مینول ہینڈلنگ کے کسی مینول کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ کوئی اور علم ہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اور ارسلہ کو، دونوں دادا پوتی کو، ایک صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے انسان کیسے گزر سکتا ہے، اور کیسے اس کو گزرنا چاہیے۔ اس میں غصہ بھی آتا ہے، اس میں چڑھتا بھی ہے آدمی، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی می، جو لڑکی ہیں نا آج کل وہ مجھ سے دادا بھائی می، جب بھی کوئی کسی خرابی، میری پوتی کہتی ہے اس کو دروازہ لگ گیا آواز زور سے، تو دادا بھائی می یہ کیوں لگا ہے میرے ساتھ آ کے دروازہ، تو بے چین ہوتی، پیاری ہوتی نا، پلتی ہیں لاڈ کے ساتھ، تو وہ بھائی می کا آدمی بھی پوچھتا ہے۔ اور وہ تیزی کو اس نے اپنا لیا ہے، بہت ساری تیزی کو اپنا لیا ہے۔ ویسٹ کے سارے ریکارڈ نے، سارے وجود نے اتنی تیزی کو اپنا لیا ہے کہ ساری ایجادات اس کے بدن پر نہیں ہے نا، ایجادات اس کے گرد بھنک رہی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ویسٹ کو کہ ویسے ایسے کرتا رہتا ہے، اور پھر اور ایجادات کرتا رہتا ہے۔ لیکن صبر جو ہے یہ کیسا ڈسپلن سکھاتا ہے انسان کو، اور کس طرح سے انسان کی تادیب کرتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے، کس طرح سے اس کو ایسی ترکیب میں سے گزارتا ہے کہ وہ ڈسپلن کی طرف آتا ہے۔ صبر کس لیے دیا جاتا ہے کہ آدمی ڈسپلنڈ ہو۔ میں اور آپ اور ہمارا ملک اس لیے پسماندہ ہے کہ ہم ڈسپلنڈ نہیں ہیں، ہم کو ڈسپلن نہیں آتا، ہم اس میں داخل نہیں ہیں۔ ایک یوری اینڈریو، یہ کیا نام ہے بھولتا ہوں، ہمارے ٹورانٹو ریڈیو کا بہت خوبصورت آواز کا اناؤنسر ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا ایک کیسٹ میں نے سنا جب میں کینیڈا میں تھا، وہ بہت حیران، اور وہ کہتا ہے کہ میں سورہ روم سن کر، میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی، مسلمان ہوا ہوں، کہ
دنیا نے یہ کہا کہ ایران فتح ہو گیا، اور ایران فتح بھی ہو گیا تھا اور رومی ہار گئے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے، رومی فتح یاب ہوئے، اور کہتا ہے بالکل تاریخ بتا رہی تھی کہ ایران کو فتح ہوئی، لیکن 6 دن کے بعد پانسا پلٹ گیا اور رومی فتح یاب ہو گئے۔ یوری کے دل پہ کچھ ایسی گزری کہ وہ خیر، تو یوری سے میں نے کہا، میں اس سے ملنے گیا کہ تم اسلام کو کیسے کہنے گا؟ اسلام اٹ از ریٹن آن دا وال، دا فیوچر از اسلام، اٹ بلانگس ٹو اسلام۔ میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، ہمارے وہاں بھی ایسی بات ہوتی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی منطق اس کے پیچھے نہیں۔ اس نے کہا ہاں منطق اس کے پیچھے نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے، وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایک اور طرح کا مذہب ہے، تم لوگ نہیں اس کو سمجھو گے، تم نے پتہ نہیں کیوں اختیار کر رکھا ہے۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بنگلہ دیشی، انڈین، پاکستانی آتے ہیں تو یہ تو ایک بڑی خوبصورت اعلیٰ درجے کی اور بڑی اس نے تعریف، میں نے کہا میری ذہن میں نہیں آ رہی یہ بات۔ کہنے لگا جب امریکہ کے 2000 بندے مسلمان ہو جائیں گے، بلانڈ، سنہرے بالوں، گورے، اور کالے نہیں، اور 1000 ہم ہو جائیں گے کینیڈین، اور 600 اسکینڈینیوین کنٹری کے، تو پھر ہمارا قافلہ چل نکلے گا، تو ہم پھر لوگوں کو بتا دیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ تو میں نے کہا ہماری تعداد، ہم تو ماشاءاللہ اکیلے ہی 14 کروڑ ہے۔ اس نے کہا نہیں سوری، آپ انڈسپلنڈ پیپل ہیں، تو انڈسپلنڈ نہیں بتا سکتے، اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ نہیں اٹھا سکتے۔ تو میرا دل خواتین و حضرات دکھ سے بھر گیا کہ اتنی بڑی فتح ہوگی، کبھی ہوگی، میں شاید نہ ہوں، آپ نہ ہوں، لیکن کیا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو میں نے یوری سے کہا یار یہ تو ہمارا بہت پیارا دین ہے، تو تم اکیلے ہی پہلے بھی تم کامیاب رہے جب گورے ہو، دنیا داری میں بھی، اب جب یہ وقت آئے گا اس میں بھی تم ہی کامیاب رہو گے۔ اس نے کہا کیا کریں، یہ ہماری بس اللہ نے لکھ دی بات۔ تو میں نے کہا ہمارا ایسا کچھ نہیں۔ کل کا نہیں، تم پھر ایسے کرنا، تم ہاتھ اوپر اٹھانا اور اونچی آواز میں کہنا آئی ایم آلسو مسلمان تھا، تو ہم تم سے کہیں گے کہ اچھا جلی بستر اٹھا کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، تم سے ہو نہ ہوانا تو کچھ نہیں، آتا تو کچھ نہیں، ڈسپلن کر نہیں سکتے، یا ہو یا تو ناچ سکتے ہو، یا رو سکتے ہو، یا قتل ہو سکتے ہو، یا قتل کر سکتے ہو، تو یہ تو ڈسپلن کی بات۔ تو اللہ صبر سکھاتا ہے، میں نے اپنے طور پہ محسوس کیا، اور وہ مجھے اور ارسلہ کو، ارسلہ جب بڑی ہوگی، میں کہا اب تو ماشاءاللہ وہ 18 برس کی ہے اور نیوکلیئر فزکس کی بڑی اچھی طالبہ ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ نیوکلیئر فزکس نہ پڑھ تجھے پگڑی نہ لے لو، بھر کیا، یہ تیسری بات ہے۔ تو وہ کہتی نہیں دادا مجھے بہت پسند ہے میتھمیٹکس میں بچے، تو وہ ہمیں سکھانا تھا اس کو آگے چل کے، مجھے اپنی اس عمر میں، کہ بھائی یہ جب تک تم کو صبر کرنا نہیں آئے گا اور اس مینول کو پڑھنا نہیں آئے گا اور اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ چلنا نہیں آئے گا۔ ایک صبر ہوتا ہے جو چٹھے پڑھ کے کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے جی پھر کوئی گل نہیں، اللہ نے کیا صبر ہی کر لیں، یہ مجبوری کا نام صبر ہے کہیے گا، تو وہ تو صبر نہیں، وہ تو آپ کو ڈسپلن سکھائے۔ تو اس دکھ میں سے میں گزرتا گیا، اور پھر اللہ نے فضل کیا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات، میں دفتر آیا ہوا تھا، میری بیوی نے ٹیلی فون کیا کہ وہ کوئی ریزن آج تک نہیں پتا، کوئی وجہ آج تک معلوم نہیں ہے سکی۔ اس نے کہا کہ اس کا بخار اتر گیا، اور وہ مٹی کے کھلونے جو آپ اس کے لیے بہاولپور سے منگوائے تھے بڑے چھوٹے، ان کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی ہے، ایک کا پانی دوسرے میں ڈال رہی ہے، دوسرے کے۔ تو میں دفتر میں سارا کام چھوڑ کر تو بھاگا آیا، اور وہ حیران رہ گیا کہ یہ، اور پھر میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا میری وہ ساری باتیں معاف کی جائیں، اور یہ جو درس آپ نے دیا، میں پتہ نہیں ثابت قدمی سے اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، لیکن میں اس درس کے ساتھ ہوں جو مجھے ارسلہ نے عطا کیا ہے اور جس کو آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ نے، آج میں دیکھتا ہوں اسی ارسلہ کی طرح میرا ملک مجھے ارسال کیا تھا، یہ کوئی ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، ہم نے کچھ بڑے کام نہیں کیے ہیں،
یہ اس کی مہربانیاں تھیں، یہ اللہ کا فضل تھا جو اتنا بڑا ملک اتنے بڑے ریسورسز کے ساتھ اتنے خوبصورت موسموں والا ایسے پھلوں والا ہم کو مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب دکھ کی بات میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ کہ جو میرے سینے سے چمٹی ہوئی ارسلہ تھی وہ پوری طرح سے اتر نہیں سکی ہے۔ بہت تکلیف میں مبتلا، اس سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا بچے کی طرح کشمیر بن کر میرے سینے کے ساتھ لپٹی ہوئی، اور کسی آدمی کے پاس ایسا سینہ نہیں ہے جو اس مریض پائمال خار اور پریشان اور درد مند کشمیر کے لیے اپنا سینہ ڈا کے جسے کہتے پیش کر سکے اور اس مشکل میں سے گزر سکے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ کشمیر آج کا دکھ میں مبتلا نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے ڈوگرا راج کے زمانے سے تکلیفیں سہتا چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ جتنی محبت کرنی تھی وہ کر نہیں سکے، ضرور ہم نے اس کے لیے محسوس کیا، لیکن جس طرح سے ایک دکھی دادا اپنی ارسلہ کے لیے محسوس کرتا ہے یا کرتا رہا ہے ویسے نہیں کر سکے۔ تو بڑی آرزو یہ ہے کہ سیاستدان اور لیڈر وہ تو وہ محبت عطا نہیں کر سکتے، وہ اپنے کچھ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے اگر یہ اجتماعی طور پر اپنی محبت کو جمع کر کے اپنے اپنے گھر بیٹھ کر اپنی اپنی دل بستگی کے ساتھ اس کشمیر کے لیے دعا ہی کہ دیکھیں ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ملتا، ہم نے اپنی زندگی ساری طویل زندگی میں کسی رات کبھی 9 بجے بیٹھ کر خالی اس کشمیر کے لیے دعا نہیں کی جہاں پچھلے 10 برس میں 1000 نئی قبریں بن چکی ہیں۔ پچھلے 10 برس میں تو کچھ گزرا ہے نا، اس پر کچھ ہوا ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہو سکے کہ ہم کوئی اس پہ کوئی عملی قدم ایسا نہیں اٹھاتے جیسا کہ سیاستدان جانتے، لیکن جذباتی اور روحانی اور نفسیاتی اور قلبی اثر جو ہے وہ یقین ڈالا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ میں ہم سب مل کے ڈالیں گے اپنے خالی لمحے میں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ہر گھر میں یہ ٹیلی فون بجے گا کہ کشمیر آزاد ہو گیا ہے اور اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جو پھولوں کی صورت میں اس کی ساری وادی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بوجھ تھا کئی دنوں کا میرے دل پر جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔